صدر مملکت آصف علی زرداری کی مزار قائد پر حاضری، مزار قائد پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ سندھ کی 9 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں شرجیل میمن، سعید غنی، جام خان شورو، علی حسن زرداری شامل۔ ناصر حسین، عذرا پچوہو، ضیاء الحسن رنجار اور سردار محمد بخش مہر نے بھی حلف اٹھایا۔ 3 مشیر بھی کابینہ میں شامل۔ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز وطن واپس پہنچ گئے۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے دونوں بیٹوں کا استقبال کیا۔ حسن نواز اور حسین نواز 14 مارچ کو احتساب عدالت اسلام آباد پیش ہوں گے۔ سینٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ پیپلز پارٹی بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ اسلام آباد کی سیٹ پر جے یو آئی یوسف رضا گیلانی کی حمایت کرے گی۔ نیئر حسین بخاری، یوسف رضا گیلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ۔ انہوں نے تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ درپیش معاشی چیلنجز کے پیش نظر کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی تنخواہ نہ لینے کا اعلان۔ کہتے ہیں مشکل وقت میں ملک کی ہر ممکن خدمت کرنے کو تیار ہوں، اپنے دور میں کوئی تنخواہ وصول نہیں کریں گے۔ ملک کی تاریخ میں سینٹ پہلی مرتبہ غیر فعال ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی ریٹائر ہو گئے۔ ایوان بالا کے 52 ارکان کی مدت بھی پوری ہو گئی۔ اسحاق ڈار، رضا ربانی، مولا بخش چانڈیو، فروغ نسیم اور مظفر شاہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم، مصدق ملک، ڈاکٹر آصف کرمانی، ولید اقبال بھی ریٹائر ہونے والوں میں شامل۔ سینٹ کے انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل۔ انتخابات کا شیڈول 14 مارچ کو جاری ہوگا۔ سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے امیدوار 15 اور 16 مارچ کو کاغذات جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی ملنا شروع ہو گئے۔ پنجاب اور سندھ کی 12 جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی 11 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ چاروں صوبوں میں 7 جنرل، ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی 2 جبکہ غیر مسلم کی 1 مخصوص نشست پر الیکشن ہوگا۔ اسلام آباد کی 2 نشستوں پر سینٹ انتخابات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں پاک بحریہ کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی کا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا۔ ان سے ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق 2 ہفتوں کے لیے ہوگا۔ جیل انتظامیہ نے منگل اور جمعرات کا دن ملاقاتوں کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ محمد اورنگزیب کی تعیناتی مثبت اقدام قرار۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار کلیدی ہوگا۔ امریکی معاشی جریدے بلومبرگ کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی تعیناتی میں تھی۔ ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ کی تعیناتی پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حل میں مددگار ہوگی۔ نئے وزیر خزانہ نجکاری کے عمل میں ایس آئی ایف سی کی معاونت بھی کریں گے۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی گراں فروش بھی متحرک ہو گئے۔ مختلف شہروں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ مہنگائی مافیا نے اپنی چھریاں تیز کر لیں۔ مارکیٹ اور سرکاری نرخ نامے میں واضح فرق سے شہری پریشان۔ سیب کی فی کلو قیمت 400 ہو گئی۔ کیلا فی درجن 300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی غریب شہریوں کے لیے مداوا بننے سے انکار۔ اسلام آباد میں سستی اشیاء کی خریداری کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ رمضان المبارک شروع ہونے کے باوجود فلسطینیوں کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری۔ مزید 67 فلسطینی شہید، 106 زخمی۔ شمالی غزہ، خان یونس اور رفح میں بمباری سے مشہور فلسطینی فٹ بالر محمد برکت بھی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں غذائی قلت شدید ہو گئی، 2 بچے دم توڑ گئے۔
بھوک پیاس سے شہید بچوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ مجموعی شہادتیں 31,000 سے تجاوز کر گئیں۔ اقوام متحدہ کا رمضان کے دوران غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ بھارتی فضائیہ میں جہازوں کی تباہی معمول بن گئی۔ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ دوران مشق گر کر تباہ۔ واقعہ ریاست راجستھان کے علاقے پوکھرا میں پیش آیا۔ پائلٹ جہاز تباہ ہونے سے قبل پیراشوٹ کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب۔ گزشتہ سال بھی راجستھان میں بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ مشق کے دوران گر کر تباہ ہوا تھا۔ چین میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئلے کی کان کے 2 مختلف حادثات، 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کوئلے کی کان میں دھماکہ گیس بھر جانے کے باعث ہوا۔ آسٹریلین سفیر مسز اینڈریا وک کا کرتارپور ناروال کا دورہ۔ انتظامیہ نے درشن ڈیوڑی پر مہمانوں کا استقبال کیا۔ آسٹریلین سفیر کرتارپور پیس کوریڈور 0 لائن بھی گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو تحائف دیے گئے۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں پھر رنگ جمانے لگا۔ صوبے کے مختلف شہروں میں بارش، اسلام آباد، پنجاب اور بالائی سندھ میں بادل برسنے کی بھی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارشیں ہوں گی۔ آزاد کشمیر میں کہیں بادل کہیں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ بلوچستان میں زیارت، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں برف باری متوقع۔ رابطہ سڑکیں بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا۔ HBL PSL 9 کا آخری گروپ میچ آج ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز ہوں گے آمنے سامنے۔ گزشتہ روز کراچی کنگز اپنا آخری میچ بھی ہار گیا۔ پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 2 رن سے شکست دے کر پلے آف لائن میں پہلی پوزیشن سنبھال لی۔ اور ریاستی جبر اور آمریت کے خلاف آواز بلند کرنے والے شاعر حبیب جالب کو رخصت ہوئے 31 برس بیت گئے۔ انقلابی شاعر کی تصانیف میں صراط مستقیم، حرف حق، کلیات حبیب جالب سمیت دیگر کتب شامل۔